ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کے اندر جو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے، وہ تھوڑا سا بتائیے گا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، قانونی طور پر یہ الاؤڈ ہے؟ یہ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے جوڈیشل ممبر کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو خط لکھا ہے. ٹھیک. اب ان سے تو کسی ججمنٹ کے تھرو وہ مخاطب نہیں ہو سکتے نا. ان سے مخاطب ہونے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، یا پرسنلی یا پھر لیٹر یا فون فار دیٹ میٹر. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ خود ملک میں موجود نہیں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ جو کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے، جو کہ بلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو ان کو لگا کہ ایک اہم نقطہ جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تک پہنچایا جانا ضروری ہے، تو لہٰذا انہوں نے خط کے تھرو اظہار کیا. اب وہ نقطہ کیا ہے جی، اس کے لیے ہمیں ذرا جنوری فروری سال میں جانا پڑے گا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے تقریباً 5 یا 6 ججز نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا، ٹھیک، اور اس میں انہوں نے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا اداروں کے بارے میں اپنے شک و شبہات کا یا ان پہ الزامات لگائے تھے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ٹھیک. تو اسی سلسلے کی کڑی تھی. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو منتقل کیا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک پنجاب سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، خادم سمرو صاحب سندھ سے، اور جسٹس آصف صاحب بلوچستان ہائی کورٹ سے. ان تینوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس میں ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جسٹس عامر صاحب اس وقت چیف جسٹس موجود تھے. تو اس وقت جو باقی مدہ ہائی کورٹ کے جو پرماننٹ ججز پہلے موجود تھے، انہوں نے اپنا اعتراض کیا. انہوں نے چیف جسٹس سے اس کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح ان کو سینئر کر دیا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو، کیونکہ اگر ہم سروس لاؤز میں جو بھی پریکٹس کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ اگر آپ ٹرانسفر کر کے ایک کاڈر سے دوسری کاڈر میں لے کے آتے ہیں، یا فار ایگزامپل اس صورت میں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ لے کے آئے ہیں، تو جو ٹرانسفر جج ہے وہ ہمیشہ سینیورٹی لسٹ کی جا کے نیچے لگتا ہے. ٹھیک. آپ اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتے کہ وہ اوور آل سینیورٹی میں دیکھا جائے کہ اس نے اپنے ریسپیکٹو ہائی کورٹ کو کب جوائن کیا. ٹھیک ہے. تو وہ اس انداز سے ان کا ایک کوشچن تھا، تو وہ الٹیمیٹلی انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی 5 کے 5 ججز نے 184-3 کی. تو اس میں سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے 3-2 کی میجورٹی سے فیصلہ کیا کہ یہ جو ججز ٹرانسفر کیے تھے پریزیڈنٹ نے تھرو دا نوٹیفیکیشن، یہ سارا پروسیس بالکل ٹھیک تھا. اب رہ گیا یہ سوال کہ ان میں سے سینئر کون ہے، جونیئر کون سا ہے، اور کیا یہ ججز پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری ہیں. تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اپنی نوٹیفیکیشن ہی میں دینا چاہیے تھا، کیونکہ نہیں دیا. تو اب یہ میٹر دوبارہ ہم ان کے پاس ریمانڈ کرتے ہیں کہ اس کا جواب. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اس کا فیصلہ کیا کہ جو سینیورٹی ہے یہ عمر کے مطابق ہی ہوگی، کہ یہ نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، یہ ٹرانسفر ہے، اور اوور آل ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وقت دیکھا جائے گا ریسپیکٹو ہائی کورٹس میں بھی اور ادھر بھی، اور اس کے مطابق انہوں نے سینیورٹی ڈٹرمن کر دی. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ نقطے ہیں جو مختصراً میں بتا دیتا ہوں. ایک کوشچن یہ تھا کہ جب اوتھ لیا جاتا ہے ریسپیکٹو ہائی کورٹ کے اندر ایڈیشنل ہائی کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، تو اس اوتھ میں اس ہائی کورٹ کا ذکر ہے نام سے کہ میں فلاں ہوں اور میں لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ حلف اٹھاتا ہوں. تو سوال یہ ابھرا، اور اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ جواب دیکھنا ہے کہ جواب کیا آتا ہے جب ججمنٹس آئیں گی. میں واپس کیسر آپ کی طرف آؤں گا. میں ایک تو جو منصور علی شاہ صاحب یہ چیز کی طرف بندیاں دے رہے ہیں کہ یہ ابھی جو اپوائنٹمنٹس ہیں یا جو پرماننسی ہے اس کے اندر ڈیلے آنا چاہیے، کیونکہ پٹیشن پینڈنگ ہے ریگارڈنگ دا فیٹ آف 26th امینڈمنٹ. تو یہ جائز بات ہے، اس کا کر دیں فیصلہ. بنیادی بات 26ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. جو نوٹیفیکیشن ابھی بھی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے ایشو کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وداؤٹ پریجوڈس ہے، دس از سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن. آئی سی اے کا لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن جب تک سپریم کورٹ اس کو فائنلی ڈٹرمن نہیں کرتی، تو یہ انہوں کے سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈیسیژن ان دی آئی سی اے، جس میں بنیادی سوال اب اس یہ دو ہی ہیں کہ کیا یہ پرماننٹ یا ٹیمپرری ٹرانسفر ہے، اور دوسری سینیورٹی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا اچھا بیان کر دیا انہوں نے کہ آرٹیکل 200 کے مطابق کنسلٹیشن ود دا ریسپیکٹو چیف جسٹسز ہائی کورٹس اینڈ دا چیف جسٹس آف پاکستان ہونی ضروری تھی. اور بے شک سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی کہا ہے، لیکن قانون یہ تشریح بڑی بارہا دفعہ کی گئی ہے کہ جو بھی ڈائریکشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کی اس کو قانون کے مطابق امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اگر انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہہ بھی دیا ہے تو پریزیڈنٹ نے آئین کی جو ریلیٹڈ پروویژنز ہیں ان کو بالائے طاق نہیں رکھنا. یہی جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے لیٹر میں بات لکھی اور میں سے متفق ہوں. صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کروں، جو کنسلٹیشن کا لفظ ہے وہ پرائر ٹو ٹرانسفر ہے،
کہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے. وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو ٹرانسفر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب تو صرف اور صرف جو ہے وہ ان کا مستقل اور عارضی ہونے سے متعلق اور ان کی جو سینیارٹی ہے اس حوالے سے فیصلہ کرنا تھا. اس میں کنسلٹیشن کا تو ویسے بھی لاجیکلی جو ہے وہ نہیں تھا. میں بالکل ڈیو ریسپیکٹ دیکھیں وہ جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے نا, جب آپ نے ٹرانسفر کرنی تھی اسی وقت ہی آپ نے بتانا تھا کہ پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری. بالکل ٹھیک, اسی وقت ہی آپ نے سینیورٹی کا بتانا تھا. سو اگر ایک حصہ پہلے کر دیا گیا ایک حصہ بعد میں کیا گیا تو دونوں حصوں میں کنسلٹیشن. بالکل